حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور اس کے ماننے والوں کا ظلم و ستم بنی اسرائیل پر جب حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ فرعون کی قوم پر چاروں طرف سے ٹڈی دل کے بادل چھا گئے۔ ٹڈی دل کے جھنڈ فرعون کی قوم کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے۔ فرعونیوں کے گھر میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرعونیوں کا یہ جرم تھا کہ وہ حق کو جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد کو توڑا تھا۔ آج پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک میں ٹڈیوں کی صورت میں ایک عذاب ہی آیا ہوا ہے۔ اس منظر کو دیکھیے، اس میں ٹڈیاں درخت کی سخت چھال تک چٹ کر گئی ہیں، ورنہ عام طور پر یہ پودوں اور درختوں کے پھول پتے ہی کھاتی ہیں۔ بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ عام ٹڈیاں نہیں۔ اس وقت پاکستان کے 52 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ بلوچستان کے 33، خیبر پختونخوا کے 11، پنجاب کے 2 اور سندھ کے 6 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ ٹڈی دل آندھی کی طرح آتا ہے اور اس کا ایک لشکر کئی میل پر پھیلے کھیتوں، باغات، درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ ٹڈی دل کسانوں کی آنکھوں کے سامنے اس کی فصل کا صفایا کر دیتا ہے، اور یہ صرف منٹوں کی بات ہے۔ پاکستان میں آنے والا ٹڈی دل افریقہ سے اڑتا ہوا پہنچا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے کے مطابق ٹڈی دل 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کر سکتا ہے، یعنی ایک گھنٹے میں وہ 160 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ پاکستان کو ٹڈی دل سے متاثر ہونے والے چند بڑے ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر پاکستان میں ٹڈی دل عرب کے صحراؤں سے آیا ہے۔ عالمی ادارے FAO کے مطابق ٹڈی دل کی تعداد میں 8000 گنا زیادہ اضافہ ہوا ہے، جو سن 2018 کے اوائل میں عرب کے صحراؤں میں تقریباً 25 برس بعد رونما ہوا ہے۔ ٹڈی دل کی افزائش نہایت تیز ہوتی ہے۔ اس کی ایک مادہ 200 سے 1200 بچے دیتی ہے۔ ایک سال میں اس کی 3 نسلیں پروان چڑھ سکتی ہیں۔ صرف 1 مربع کلومیٹر میں موجود ٹڈیاں 35,000 افراد کی خوراک کھا جاتی ہیں۔ کیا پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بحیثیت قوم ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لے کر اللہ سے کیے گئے عہد کو بھی پورا کرنا ہوگا، تاکہ ہم بھی بنی اسرائیل کی طرح اس عذاب میں مبتلا نہ ہوں۔